السلام علیکم ناظرین، اینٹیک پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ضلع حافظ آباد کے مشہور و معروف گاؤں وجواں شریف میں۔ ناظرین، میرے یہاں آنے کی وجہ ترکی کی ایک مشہور مسجد جس کو ہر خاص و عام آیا صوفیہ کے نام سے جانتا ہے، اور جس نے بھی اسلامی تاریخ پڑھی ہے وہ آیا صوفیہ مسجد کی جو تاریخ ہے وہ بخوبی جانتا ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے اس سے بھی بخوبی واقف ہے۔ ناظرین، اس گاؤں وجواں شریف میں آیا صوفیہ کی طرز تعمیر پر، جس کو ریپلیکا آف آیا صوفیہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے جو کہ گاؤں کی سطح پر ایک بہت ہی میگا پروجیکٹ ہے۔ آئیں آپ کو زیارت کرواتا ہوں اس۔ ناظرین، مسجد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا چوکی سکے کی سے چند کلومیٹر کی مسافت پر واقع گاؤں وجواں شریف میں بنائی گئی ہے۔ یہ خوبصورت اور دلکش مسجد ترکش طرز تعمیر پر بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کا نقشہ بھی ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ جیسا ہے۔ ناظرین، یہ مسجد 16 کنال کے رقبے پر محیط ہے، اور اس مسجد کی تعمیر سال 2014 میں شروع کی گئی تھی۔ 4 میناروں اور 28 گنبدوں پر مشتمل ہے یہ مسجد۔ آپ کو اس مسجد سے متعلق ضروری معلومات سجادہ نشین آستانہ عالیہ وجواں شریف کی زبانی سناتے ہیں۔ پیر سید فیض الحسن شاہ چشتی صابری، جو کہ روح رواں ہیں اس میگا پروجیکٹ کے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اچھا شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک گاؤں کی سطح پر ایک اتنے میگا پروجیکٹ کو خواب دیکھا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اچھا شاہ صاحب، میرا جو آپ سے سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک گاؤں کی سطح پر اتنے بڑے پروجیکٹ کے بارے میں سوچنا، جو ایک خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنا، اس کے پیچھے کیا مرکزی خیال تھا، کیا تھیم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصل میں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر تو پہلے ہی بڑی بڑی مساجد اور کمیونٹی سینٹر بنے ہوئے ہیں، تو ہم نے اس دیہاتی علاقہ میں اس لیے اس کو بنایا کہ یہاں پر بھی لوگوں کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ اپنی عبادات کر سکیں اور یہاں پر روحانی سکون کے لیے حاضر ہو سکیں۔ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے بزرگوں کے مزارات ہیں، تو بزرگوں کے ساتھ ان کی مزارات کے ساتھ ہمارا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے، تو اللہ والے جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پر ان کے مزارات کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں۔ ہم نے یہاں بھی مسجد اور لنگر خانہ بنایا کہ لوگوں کو یہاں پر یہ سہولیات میسر ہوں، غریب بھوکے یہاں کر کھانا کھا سکیں اور عبادت کرنے والے عبادت کر سکیں۔ اچھا حضرت جی، مسجد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز تعمیر اور نقشہ ترکی کی مشہور مسجد آیا صوفیہ جیسا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اصل میں اس کا جو طرز تعمیر ہے وہ سلطان محمد مسجد ہے، ادھر مہمت مسجد بھی جسے کہتے ہیں، طرز تعمیر تو اس کا اس کے ساتھ ملتا ہے، لیکن آیا صوفیہ کی یاد کے طور پر ہم نے اس کو بنایا کہ وہ ایک بڑی ہسٹوریکل پلیس ہے اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ہے۔ تو سلطان محمد فاتح کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے اس کو ان کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے کہ آیا صوفیہ کی جو اس کے ساتھ ہم نے اس کو منسوب کیا ہے، اور یہ ترکش سٹائل میں ہے کیونکہ ترکوں کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے خلافت عثمانیہ کے ساتھ۔ اس کا جو وے آف کنسٹرکشن ہے وہ جو ترکش وے آف کنسٹرکشن ہے یا ترکش کنسٹرکشن آرٹ ہے اس کی طرح کا ہے؟ ہاں جی، بالکل بالکل۔ بلیو ماسک جو ہے نا، بہت ہسٹوریکل مسجد ہے، یہ اصل میں نقشہ اس کا ہے۔ ہاں۔ اچھا حضرت جی، اب تک مسجد کی تعمیر پر کتنی لاگت آ چکی ہے، کتنی اس کی تعمیر ہو چکی ہے اور کتنی ابھی تک باقی ہے؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے، ہاں کوئی 14 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، 14-15 کروڑ کی ہاں اس سے زیادہ ہے۔ گاؤں صرف گاؤں کا تو نہیں ہے، پورے ہمارے مریدین پوری دنیا میں ہیں، تو وہ سارے سب نے مل کر یہ بنائی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو مسجد میں حضرت جی جو یہ شیشہ کاری ہوئی ہے، ووڈ ورک ہوا ہے یا جو ٹائل کا ورک ہوا ہے، اس کے لیے کاریگر کہیں اسپیشل پاکستان کے کن کن شہروں سے؟ یہ ہمارا جو پاکستان ہے نا، اس میں اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، ہر قسم کے کاریگر اب بھی موجود ہیں، تو ڈھونڈنے سے چیزیں مل جاتی ہیں۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ جہاں پر اچھی ہوتی تھی ہم وہاں سے بندہ لاتے تھے اور کام کرواتے تھے۔ اس طرح اللہ کے فضل سے یہ سارا کام ہوا، مختلف جگہوں سے یہاں پر جو کام کرنے والے آتے رہے اور کام کرتے رہے۔
اچھا حضور اس وقت مسجد میں کتنے نمازیوں کے نماز ادا کرنے یہ 10,000 کے قریب لوگ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور مستقبل قریب میں اس کے جو اوپر یہ جو بالکنی ہے اس کے اوپر ہاں، اس کے اوپر اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو یہ نقشہ اس طرح ہے کہ اس کے اوپر بھی بنے گا۔ ناظرین، خصوصی طور پر مسجد کا اندرونی حصہ قابل دید ہے اور شیشہ کاری کا کام اتنی خوبصورتی اور نفاست سے سر انجام دیا گیا ہے کہ آرٹ کا یہ عمدہ اور بے مثال مظاہرہ بھونگ مسجد صادق آباد کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس حسین و جمیل گھر کو دیکھنے کے لیے زائرین کثیر تعداد میں آتے رہتے ہیں اور در حقیقت فن تعمیر کے اس دیدہ زیب شاہکار کے زیارت زندگی کے ان چند خوبصورت ترین اور یادگار ترین لمحات میں سے ایک ہوگا جو کہ انسان کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔